صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ یہ پیاری جماعت ہے، یہ وہ اعلیٰ جماعت ہے جو حضور کا میلاد مناتی ہے، حضور کے آنے کی خوشی کرتی ہے، حضور کا ذکر کرتی ہے اور حضور کے صفات بیان کرتی ہے، حضور کی سیرت بیان کرتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو حضور کے چہرے کی تعریف کرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حضور کے قدموں کی تعریف کرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حضور کے ہاتھوں کی تعریف کرتی ہے۔ کون کون سی میں بات بتاؤں جس کی یہ جماعت تعریف کرتی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کام نہ کرو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ میں نے کہا بدعت اور شرک کا فتویٰ وہاں لگنا چاہیے جہاں کوئی مقصد نہ ہو اور اتنے لوگ اکٹھے کر کے آپ لے جائیں، وہاں بدعت اور شرک کا کوئی فتویٰ نہیں۔ جب ہم اپنے آقا لاجپال کا میلاد مناتے ہیں تب آپ کو بدعت اور شرک یاد آ جاتا ہے۔ یہ کیسا دین آپ نے بنایا ہوا ہے؟ اپنی من مرضی کا دین بنایا ہوا ہے۔ ہمارے آقا نے یہ دین نہیں ہمیں بتایا، ہمیں وہ دین بتایا ہے جو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی سے وفا کرو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس کی نبی سے وفا نہیں، اس کی نہ نماز ہے نہ عبادت، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں جب تک نبی کے ساتھ محبت نہیں ہو۔ تو نبی کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے وہ آقا کی تمام صفات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ آقا فرمائیں کہ ابھی رات ہے، ہو بھی دن، تو امتی کہے جی رات ہی ہے، تو وہ محبت ہے۔ اگر آقا کہیں اب صبح ہے تو اس وقت امتی بولے جی اب صبح ہی ہے، بے شک رات ہو، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ہم نے کون سی محبت بنا لی؟ ہم نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ نہیں جی اس طرح نہیں، یہ بھی بدعت ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہو رہا ہے۔ وہ شرک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک اس وقت ہوگا جب آپ میرے برابر کا کوئی بندہ لائیں گے، جب برابر کا میرے برابر والا لائیں گے۔ ہم برابر کا ہم کہاں برابری کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام صفات، تمام معجزات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، وہ عطائی چیزیں ہیں۔ اللہ کی جو چیزیں ہیں وہ ذاتی چیزیں ہیں، لیکن ہم پر فتوے کس بات کے؟ کیا آپ دین کو سمجھ گئے ہیں؟ خدا را یہ دیکھیں، دین کو سمجھیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا کہ آقا کے ساتھ محبت ہوگی تو دین آپ کا مکمل ہوگا۔ نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ نہ ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ارے نبی کی محبت نہیں تو تیرا دین کامل و اکمل نہیں بن سکتا۔ جب نبی سے محبت نہیں ہوگی، جب نبی سے الفت نہیں ہوگی، نبی سے پیار نہیں ہوگا، تو جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا۔ خدا را اپنی نمازوں کا بھی خیال کریں۔ رات اگر محفل کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو نمازوں کا بھی خیال کریں۔ ساری رات آنکھ چھپکنے کے بغیر گزار دیں، آقا کا ذکر سنتے رہیں، صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں، یہ آقا نے درس نہیں دیا۔ بلکہ آپ میلاد سنیں تو ایسا آپ پر اثر ہو کہ آپ صبح اٹھیں اور تہجد بھی پڑھیں اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں۔ یہ آقا کا میلاد، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن افسوس ایسے خرافات شروع ہو گئی۔ یہ بھی مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے ہم نے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ایک رستہ دے، وہ ہم پر پھر باتیں کریں۔ تو خود کو بھی بہتر بنائیں اور آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی منائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔